بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أصحاب الجحيم. جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو 2 چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہو اور ان کے ایمان کی روشنی. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہیں. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت جو پیار اپنے بندوں سے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس قسم کا پیار اور محبت اور عشق اپنے بندوں سے رکھنا چاہتے ہیں اور جس عشق کے متوقع ہیں، اس کا ذکر ان آیات میں. تو فرما رہے ہیں کیا ایمان والوں پر اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب میرا بزرگ ذکر اور مقدس ذکر ان کے سامنے کیا جائے، میری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جائیں، تو ان کا دل میری محبت اور میری خشیت سے لرز جائے. اللہ اپنے بندوں سے محبت جس طرح کی طلب فرماتے ہیں، وہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے حیا کھائے، جیسے ہم اپنی ماں سے حیا کھاتے ہیں. وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، اب اس کا زور ہم پہ نہیں چلتا، لیکن ایک خاص ادب اور محبت اور ایک حیا کا تقاضا ہے کہ جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، اس کی ہر بات کو ویسے مانتے ہیں جیسے وہ چاہتی ہے. ایک ایسا ادب ملحوظ ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس خشیت اور اس محبت میں بہت آگے نکل گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو روایت میں آتا ہے ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کسی نے لکڑی زمین میں گاڑ دی ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو 8-8 10-10 صفیں پیچھے ہچکیاں مار کے رونے کی آواز آتی تھی. ایک دفعہ زبان سے نکلا انما اشکو بثی و حزنی اللہ، تو اتنی زور کی ہچکی آئی کہ آواز ہی نہیں نکلی آگے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے، لوگ کہتے تھے آپ آخرت کا ذکر سن کے اتنا نہیں روتے، قبر کا ذکر سن کے اتنا روتے ہیں. کہا یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ بن گئی تو آگے بھی بن گیا، یہ نہ بنی تو آگے بھی نہ بنی. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وضو کرنے جاتے تھے تو سارا بدن آپ کا کانپنا شروع ہوتا تھا، چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. تو لوگ پوچھتے تھے حضرت ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی، وضو میں یہ حال؟ تو فرماتے تھے اگر تم کو پتہ چل جائے کہ ہم ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں تو تمہارا بھی وہی حال ہو جو میرا حال ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو انتہا کر دی اس خشوع اور خضوع کے اندر. یہ دوبارہ اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ جب ایک بہت عرصہ گزر گیا اور لوگوں نے اس کتاب میں تدبر ختم کر دیا، پچھلی امتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو ان پر کتابیں اتری اس پر تدبر ختم کر دیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. تنبیہ یہ ہے تم ایسا نہ کرنا کہ تم میرے کلام میں تدبر چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا کہ تم نبی کی باتیں سننا چھوڑ دو، کہیں تمہارے دل بھی سخت نہ ہو جائیں. اور اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، ایک لطیف اس میں ہدایت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ میرے بندو، جیسے اللہ مردہ زمین کو
زندہ کر دے گا اور زندہ کر دیتا ہے، اور کیسا کیسا اناج اس میں سے نکالتا ہے۔ اگر تم لوگوں نے بھی جب بھی تم رجوع کرو گے گھبراؤ مت، اگر تمہیں ایسا لگا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں ہم تمہارے دلوں کو پھر زندہ کر دیں گے۔ اور دل کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پھر آ کے اللہ بس جائے گا، تو کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ آگے حکم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں، مصدقین، صدیقین اور شہداء۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ صدیقین اور شہداء یہ تو اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں، لیکن جو مصدقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کی رسول پر جو کچھ اترتا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی جستجو کرتے ہیں۔ اور جو صدیقین ہیں ان کو صدیقین مانتے ہیں کہ ہاں انہوں نے قربانیاں دیں۔ جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اور ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو مصدقین ہیں یہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء اور انبیاء کی جدھر جنتیں ہوں گی اللہ رب العزت ان کو وہیں پر انہی کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں ان حضرات نے اپنی زندگی کو انہی بزرگوں کی زندگی کو سامنے رکھ کے گزارا اور انہی کی مثال سامنے رکھی۔ تو قیامت کے دن اللہ ان کو ساتھ جمع کر دے گا۔ اور پھر جاتے جاتے فرمایا، آخری بات یہ فرمائی کہ جس نے میری آیات اور میرے نبی کو جھٹلایا تو یاد رکھو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 26 رمضان المبارک کی اس نشریات میں، اس کا آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر۔ آج رات ہم شب 27 رمضان المبارک انشاءاللہ، یعنی اور بس 27 کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ بس سمجھے ماہ رمضان المبارک ختم ہی ہے، بس اپنے اختتام کو بالکل، پہنچا۔ تو ابھی بالکل۔ آخری لمحات اس نشریات کی بھی بہت ہوا تو اس نشریات کے بعد ہماری اس طرز کی 4 نشستیں اور ہوں گی، اگر بہت ہوا تو افطار کی، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ختم۔ ہم کوشش کرتے ہیں تلاوت اور ترجمے کے بعد ایک چھوٹی سی نشست اپنے مہمانوں کے ساتھ رکھیں، یا ان اداروں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جن کو اگر ہم تھوڑا سا وقت تھوڑی سی مدد کر دیں تو ان کی زندگی میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے۔ انڈس ہاسپٹل ایک ایسا نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آج انہی کی ایک ریپرزنٹیٹیو بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ہی کچھ کیسز ہمارے ساتھ۔ پہلے ذرا انڈس ہاسپٹل کا ایک چھوٹا سا 30 سیکنڈز کا ایک اوور ویو ذرا میں لے لوں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر فریدہ باری صاحبہ موجود ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں انڈس ہاسپٹل کو۔ السلام علیکم۔ مائک اب ہمیں ذرا بریفلی پہلے تو اس سے پہلے کہ میں لوگوں کی طرف جاؤں بتائیے کہ انڈس ہاسپٹل کے بارے میں، اور وہاں پہ یعنی کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا فیسلٹی ہے کیا؟ جی، میرا نام ڈاکٹر فرا باری ہے، میں تصحیح کر دوں اپنے نام کی۔ انڈس ہاسپٹل ایک ایسا ادارہ ہے جو 2007 میں ایک گروپ آف ڈاکٹرز اور فلنتھراپسٹ نے لائک مائنڈیڈ لوگوں نے شروع کیا تاکہ وہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر میں ایک ایسا ماڈل لا سکیں جس کو پاکستان کے ہی لوگ اون کریں۔ یہ ہمارے اپنے لوگوں کی مدد سے چل رہا ہے۔ ہم اپنے مریضوں کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے۔ کیش کاؤنٹر نہیں ہے؟ نہیں، بالکل پورے ہاسپٹل میں۔ انڈس ہاسپٹل کی اس وقت پورے پاکستان میں 8 برانچز ہیں۔ ہمیں الحمدللہ ڈفرینٹ پروونسز میں KPK میں ابھی لیٹلی ہمیں زمین مل گئی ہے اور شروع کریں گے۔ انڈس اسپتال پاکستان کا پہلا پیپر لیس ہاسپٹل ہے۔ ہمارے اسپتال میں مریضوں کی کوئی فائل نہیں ہوتی، سارا سسٹم کمپیوٹر پہ ہے، HMIS ہے۔ تو یہ 2 ہماری بڑی کامیابی ہے۔ ہاسپٹل وچ ہیز نو کیش کاؤنٹر اور پیپر لیس؟ جی بالکل۔ اور ہم جب انڈس ہاسپٹل شروع کیا تو 150 بیڈ کا یہ اسپتال ہے جو مین کیمپس کورنگی میں ہے۔ اور اب ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ایک ہی شکایت ہمیں موصول ہوتی ہے انڈس ہسپتال کے حوالے سے کہ
लाइन बड़ी लंबी है हाँ, ये मैंने भी और यही टाइम बड़ा लंबा लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का एहसास करते हुए कि हमारे साथ ऐसे डोनर्स और ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस इदारे की मदद बेतहाशा करना चाहते हैं, इंडस अस्पताल ने एक्सपेंशन प्लान अपना कंप्लीट कर लिया है। एक्सपेंशन प्लान इन प्रोसेस है। फ़ेज़ 1 हमारा शुरू हो चुका है और 2020 तक हम इंशाल्लाह 1900 बेड हो जाएंगे, 1500 बेड, एंड देन अल्टीमेटली बाय 2024 इंडस हॉस्पिटल विल बी 1800 बेड। माशाल्लाह, ग्रेट। ऑल ओवर द कंट्री? जी, ऑल ओवर, नो, दिस कुरंगी कैंपस ओनली, जस्ट द कुरंगी कैंपस विल बी 1800 बेड। यहाँ तो ये पर क्या हमारी एक कोई कोशिश है। भी वॉक इन करके मतलब कोई क्राइटेरिया है कि जिसका इलाज वहाँ हो जाए, किस तरह? कोई क्राइटेरिया नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी आ सकता है, सिर्फ जल्दी आ जाए। 8 बजे टोकन ख़त्म हो जाते हैं, अगले दिन आना पड़ेगा। इमरजेंसी इज़ 24/7, एनीबडी कैन वॉक इन हु हैज़ इमरजेंसी, रियल इमरजेंसी। जी, तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, आप सब जानते भी इस इदारे के बारे में, लेकिन हमने कहा कि सिर्फ एक याद दहानी करा दी जाए। तो इनके हमारा 3 मेहमान मौजूद हैं और ये तो बस 3 मेहमान हैं। ऐसे 3 मेहमान तो औसतन हर मिनट में इंडस हॉस्पिटल आते होंगे और ऐसे 3 आप मेहमान कह लीजिए या मरीज़ या जो भी आप लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल कर लें। तो हमने सिर्फ सोचा कि इस नशिश में आप ज़रा आप थोड़ा सा आपका तारुफ करा दें। इस तरह हमारे साथ यहाँ पे आयशा मौजूद हैं। अब आयशा साहिबा पिछले कई सालों से, चूँकि इनके गुर्दे फेल हो गए तो ये डायलिसिस वगैरह का सिलसिला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। ऐसी आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने अरसे से आपका डायलिसिस होता है? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 ईयर्स, तकरीबन 7 साल से। और कितनी दफ़ा होता है, हफ्ते में या महीने में? मुझे हफ्ते में 3 बार आती हूँ मैं डायलिसिस के लिए यहीं इंडस में। एवरी सेकेंड डे, रफली एवरी सेकेंड डे, हफ्ते में 3 बार। चेहरे से नज़र आ रहा है। और पिछले 7 सालों से ये रूटीन है, पिछले 7 सालों से। तो अभी आप इंडस हॉस्पिटल के तवज्जुह से करवा रही हैं, किस तरह? जी जी, इंडस हॉस्पिटल शुरू से मेरी डायलिसिस इंडस हॉस्पिटल में हो रही है, यहीं से आ रही हूँ। अच्छा, तो अभी तो मतलब मुझे कहना तो अजीब लगता है, लेकिन ये तो फिर हॉस्पिटल का भी जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल आपका एक घर जैसा ही, क्योंकि बिल्कुल फैमिली की तरह यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स, बिल्कुल एक तरह से हम लोगों का एक घर बन गया। अच्छा अच्छा, समझें कि आधी ज़िंदगी तो हमारी हॉस्पिटल में ही गुजर रही है, तो आधी ज़िंदगी हॉस्पिटल में, आधी ज़िंदगी घर में, एक तरह से घर ही है ये। जब आप हफ्ते में 3 दिन एक जगह जा रही हैं तो ज़ाहिर है। अच्छा वसीम, मैं ये सोचता हूँ ये जिनका डायलिसिस होता है, हाँ, अगर डायलिसिस, ये तो पूछो कि अगर देर हो जाए डायलिसिस में तो क्या होता है? हाँ हाँ, अगर डायलिसिस वक्त में ना हो, आपको हफ्ते में 3 करने हैं ना हो, फिर गैप आ जाए तो क्या हो? गैप आ जाता है तो फिर जाहिर है हमारी जो ब्लड जो है पूरा वॉश होता है, एक तरह से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो निकल जाते हैं इसमें, ज़ाहिर है हर चीज़ बढ़ जाती है, जिस समय हमारा पानी तक निकाला जाता है। हम लोग पानी नहीं पी सकते हैं, पानी हम लोग लिमिटेड, बिल्कुल लिमिट पीते हैं। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 1/2 लीटर या 1 लीटर पानी से ज़्यादा नहीं पीना हमें, क्योंकि वो पानी जो है हमारी किडनीज काम नहीं करे तो यूरिन पास नहीं होता हमें, तो सारा पानी हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। वो डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारा पानी भी पूरा निकाला जाता है उसी में, और ब्लड भी वॉश होता है उसमें। तो पानी भी चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए, लेकिन हाथ रोक रोक के हम लोगों को पीना पड़ता है। चाहे कितनी आसान है ये कहना और हमारे लिए सुनना। इफ्तार के वक्त क्या होता होगा? जी, रोज़े रख सकती हैं? रोज़े तो नहीं रख रही, अब तो नहीं रख सकती है, मेडिसिन भी लेनी होती है और वीकनेस ऐसी इतनी ज़्यादा हो जाती है, रोज़ा नहीं। देखिए इनकी ज़िंदगी का तो ये पार्ट है। लेट मी एडमिट कि मैं अपने बारे में तो एडमिट करता हूँ कि हम लोग इतनी चीज़ों से बिल्कुल लाइल्म होते हैं कि यार मैंने ज़िंदगी में दूसरी मरतबा ये बात सुनी है, और इससे पहले भी एक दफ़ा इसी किस्म की पेशेंट का सुना था तो मैं हैरान हुआ था। वरना हम ये समझते थे कि यार फ़लाँ मरीज़ को तो डॉक्टर ने इतनी एहतियात की है कि कुछ नहीं खा सकता, बस बेचारा बस पानी भी चल रहा है, बस पानी पी रहा है वो। इवन पानी पर भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जितनी गर्मी है जो कि भी आपने इससे ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। जब रोज़ाना की बुनियाद पर ये एक शेड्यूल हो तो ये बहुत आसान है कहना, लेकिन ये मैनेज करना। आप लोगों की हिम्मत को सलाम है भाई, आप इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए इनकी हिम्मत पर दाद बनती है। और ये मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई तर्स खा के नहीं कह रहा हूँ, ये रहम करके, ये मैं आई मीन इट। वाकई आप बड़े बाहिम्मत लोग हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़ाहिर है एक ज़िंदगी इसी तरह चलानी है। आप इसका मुकाबला कर रहे हैं। माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं मेरे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आए हुए यहाँ पे जी, मेरे सामने से बैठे हुए माशाल्लाह। बच्चों के लिए तालियां बजाएं भाई, ज़बरदस्त प्यारे बच्चे। तो आपकी हिम्मत जरा बच्चों को दिखाइएगा बिल्कुल कैमरे पे। क्या वो जो सामने 2 बैठे हुए ना, क्या नाम है बच्चों के?
شہزل اور زبار ہیں, ایک بیٹا ہیلو ایک السلام بیٹی. علیکم. ہاتھ تو ہلا دو یار مجھے. کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ گڈ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت اسی طرح بڑھائے, اور آپ نے کیا زبردست طریقے سے زندگی کو آپ فیس کر رہی ہیں, ہنستے مسکراتے. آپ لوگوں کو دیکھ کے ہمیں اکثر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر وقت شکوائی کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہ میں ان سے بات تو کر رہا ہوں, لیکن آج انڈس ہاسپٹل کو یہاں کچھ لمحے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے سامنے آئے اس ادارے کا سارا سلسلہ, اور پھر آپ چاہیں تو اس پروگرام میں, چاہیں تو اس پروگرام کے بعد, چاہیں تو ہمارے نمبرز پہ کال کر کے, چاہیں تو ڈائریکٹلی انڈس ہاسپٹل کے نمبرز پہ کال کر کے, سب آپ کی اسکرینس پر آ رہے ہیں. جتنا آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ پلیز ضرور کریں. دس دا بیسک آئیڈیا کہ ہم نے آج کیوں ٹرانسمیشن کے آغاز میں ہی ذرا انڈس ہاسپٹل کے مہمانوں کو اور ریپرزنٹیٹیوس کو یہاں پہ بلایا ہے. تو تھینک یو ویری مچ عائشہ, اور آپ کا علاج چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب رکھے انشاءاللہ مزید. اور یہ ہمارے ساتھ ہماری ایک اور مہمان, ان کو ذرا مائک دیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم. اچھا, آپ کا بھی ڈائلسس کا ہے, آپ کے ساتھ میں تھیلیسیمیا کا, مائک ذرا قریب کیجیے. جی, کیا آپ کو کتنے عرصے سے ہے یہ مجھے تیسری بچی کے دفعہ میں, تیسرا بچہ ہوا ہے نا, جب سے بیٹی ہوئی تھی میری پیدائش بیٹی کی دفعہ سے مطلب بتا دیا تھا ڈاکٹروں نے. اب خون تبدیل ہوتا ہے آپ کا؟ جی جی. ہر کتنے عرصے بعد تبدیل ہوتا ہے, مطلب کتنے دن بعد آپ کو, مہینے میں کتنے دن بعد جانا پڑتا ہے؟ مطلب تقریباً مہینے میں میرے کو مہینے کے مہینے بلاتے. ہر مہینے جانا ہوتا ہے, صحیح. اور یہ آپ کا بیٹا ہے آپ کے ساتھ؟ جی میرے بیٹے. ان کو کیا ایشو ہے؟ ان کو دمے کے اٹیک آتے ہیں. ان کو دمے کے اٹیک آتے ہیں. 4 سال کے تھے تو ان کو پسلیاں, ہم لوگ سمجھتے تھے کہ پسلیاں چل رہی ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے تو پھر وہ دوائیں دیتے تھے لیکن فرق نہیں پڑتا تھا. وہ نشے کے مطلب انجیکشن وغیرہ آرام کرنے کے بس اس طرح سے دوائیاں دیتے تھے, یہ سوتے رہتے تھے لیکن آواز آتی رہتی تھی سینے میں سے سانس کی. تو پھر ہم نے انڈس میں, میری بہن نے بولا کہ انڈس میں دکھا دو. ہمارے والد صاحب کا بھی انڈس سے علاج ہوا تھا نا, ان کا انجیوگرافی ہوا تھا تو وہاں سے بہت فرق لگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو انڈس میں دکھا دیتے. ان کو انڈس میں دکھایا تو یہاں پتہ چلا کہ ان کو دمے کے اٹیک آ رہے ہیں, بہت سیریس حالت تھی. اچھا, تو یہ جب سے مطلب 2 دفعہ ایڈمٹ ہوئے وہاں. اوکے. اور ہمارے ساتھ یہاں کاشف بھی ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے کاشف صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہوں میں سر. اچھا کاشف, آپ کو 2 سال پہلے یہ پرابلم ہوئی تھی, کیا آپ کا پرابلم ہے, آپ بتائیے گا. مجھے MDS اپلاسٹک انیمیا کا مرض ہے, اور یہ انڈس ہاسپٹل میں جو ہے ڈائگنوز ہوا تھا. اچھا. تو پہلے تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا, لیکن جب بات آ گئی بون میرو ٹرانسپلانٹ کی تو وہاں کے ڈاکٹروں نے پھر یہی کہا کہ جو ہے آپ آغا خان یا NIBD سے رابطہ کریں, اور بون میرو ٹرانسپلانٹ سے پاکستان میں یہ 2 ہی جگہ پر ہوتا ہے. اوکے, انہی 2 جگہوں کا نام لیا. جو ہے آغا خان میں ڈاکٹر سلمان عادل صاحب کرتے ہیں, اور NIBD میں جو ہے ڈاکٹر طاہر شمسی. اور دونوں میں سر جو ہے نا کافی خرچہ بتایا جو کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے. اچھا جی ہاں, ابھی یہ ان کا چل رہا ہے, یہ ظاہر ہے کافی خرچہ ہے. انڈس ہاسپٹل بھی اپنے طور پہ جو کچھ ادا کر سکتا ہے وہ کر بھی رہا ہے. میں آپ کو اماؤنٹ بتاتا ہوں, ظاہر ہے ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے وہ, لیکن یہ اپنے طور پر بھی کر رہے ہیں. آپ اس میں 1%, 2%, 10%, 50% جتنا ٹوٹل میں اماؤنٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکیں وہ اپنے طور پہ کریں. چونکہ ان کا خرچہ ہے ان کا, ہاں یہ مطلب بلڈ لیول جو 5.8 mg تھا, جبکہ نارمل بلڈ لیول ہوتا ہے 15 mg. اچھا, جو خرچہ آپ نے پوچھا ہے یہ تقریباً ہے 35 لاکھ کا ہے یہ خرچہ. ہاں بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ہاں ایک بڑی اماؤنٹ ہے ظاہر ہے. تو لیکن یہ کہ ہم نے یہاں کوئی سی زحمت دی کہ اس میں سے جو ہو سکے یہ اپنے طور پر بھی کر رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل کا بھی ان کو تعاون حاصل ہے, لیکن چونکہ انڈس اسپتال میں آپ کا روزانہ بلڈ ٹرانسفیوژن ابھی ہوتا ہے. ابھی کیا روزانہ نہیں سر, 1.5 مہینے میں 1 مہینے میں سر بلڈ ٹرانسفیوز ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس دوران سر کافی طبیعت بگڑ جاتی ہے جب بلڈ ختم ہونا شروع ہوتا ہے جسم میں, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے, اور بھی سر کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ یہ سر میرا چھوٹا بھائی ہے, اور یہ سر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جو ہے گھر میں کوئی ہو جو بون میرو ٹرانسپلانٹ, جو بون میرو جو ہے آپ کو ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں, تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بون میرو جو ہے نا آپ کو دینا چاہوں گا. جی تو یہ ڈونیٹ کرنے کے لیے یہ ریڈی ہیں. اچھا, تو وہ ڈونیشن مطلب اس کو ہٹا کر یہ سارا خرچہ جو آپ بتا رہے ہیں, جی مطلب اپارٹ فرام دیٹ میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی انڈس میں ابھی ہے نہیں. یہ 35 لاکھ کی بات نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ انڈس کو 9 سال ہو گئے ہیں,
اور ہمارا ایک بھی مریض اس وجہ سے ڈیفر نہیں ہوا کہ پیسوں کی کمی ہے، لیکن بون میرو کی فیسلٹی ابھی نہیں ہے، تو ہم اس انٹرم پیریڈ کے لیے جو ان کو فیسلٹیٹ ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج سے کچھ سال بعد یہ بھی شروع ہو جائے گی، آپ سب کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ۔ یہ کوئی مہنگا ڈاکٹر صاحب، یہ مہنگا ہے نظام سارا بون میرو؟ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جو کہ انہوں نے بتایا پاکستان میں 2 ہی جگہ ہے، آغا خان میں اور NIBD میں، تو اس کی پوسٹ آپریٹیو کیئر، اس کی ڈونر کی، اینڈ اٹس اے کمپلیٹ سیٹ اپ وچ از ناٹ رائٹ پریزنٹ، ابھی انڈس میں تاحال نہیں ہے۔ کتنی بیسک فیسلٹیز میڈیکل کی وسیم ہمارے ملک میں یار؟ نہیں، ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ بہت سب اسپیشلٹی، بہت ہی اسپیشلائز ایک فیلڈ ہے جو کہ ہر ہسپتال میں ہو نہیں سکتی ہے، بہت ہی گنے چنے، اس کے لیے اسٹاف، ایکوپمنٹ، ہر چیز بہت الگ سے ہوتی ہے۔ ہاں مطلب یہ تو ہمارے ملک میں یہ پرائیویٹ سیکٹر نے سارا ذمہ لیا ہوا ہے، ورنہ ظاہر ہے جو بھی ممالک تھوڑے ترقی یافتہ ہیں وہاں پر تو اسٹیٹ لیول ہاسپٹلس میں تو یہ ساری فیسلٹیز ایک عام آدمی کو دیکھیے ہوگی۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، مگر ہمیں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم گورنمنٹ کے لیے انتظار کرتے رہیں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا بیٹھ کے صرف تنقید تو ہم کرتے رہیں سب گے۔ یہ تہیہ کر لیں کہ جو جو ہمارا حصہ ہے ہم وہ کر لیں۔ دیکھیے جی، جب اللہ میاں کے پاس جائیں گے تو اللہ میاں آپ سے آپ کے لیے آپ کی سوال کریں گے اور مجھ سے میرے لیے، تو ہم سب اگر، میرے خیال میں پاکستان قوم میں اتنا پوٹینشیل ہے، انڈس ہسپتال کو آج باہر سے کوئی فنڈ نہیں کر رہا، ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں، اور میں کہوں گی کہ 60 to 70% کراچی کے لوگ کر رہے ہیں، اور اس جیسے ماشاءاللہ انڈس کو 1500 سے 1800 150 سے 1800 پہ لے کے جائیں گے، تو ہم سب یہ تہیہ کر لیں کہ گورنمنٹ کے لیے چھوڑ دیں جو وہ کر رہی ہے، ہم خود کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی اور میں یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گی، نہ صرف پیسے، انڈس ہسپتال کو والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہے۔ عید آ رہی ہے، آپ آئیں ہسپتال میں، جو بچے داخل ہیں، جو مریض داخل ہے، ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزار دیں، یہ بھی ان کی بہت آپ کی بہت بڑی سروس ہوگی۔ ایک ایک قطرہ جو ہے نا وہ معنی رکھتا ہے، اور ایک ایک قطرے سے سمندر بنتا ہے، اور یہ بھی ایک طریقے کا ڈونیشن ہے، یہ بھی کسی ڈونیشن سے بڑھ آپ اپنا وقت دیں مریضوں کو، آپ کاؤنسل کریں، آپ آئیں ہسپتال کی انتظامیہ سے ملیں، تو یہ صرف ڈونیشن جو ہے صرف امیر لوگ نہیں دے سکتے، ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ دیٹس اے ویری گڈ میسج، دیٹس اے ویری گڈ میسج۔ تو جناب آج یہی ہماری کوشش تھی کہ اب تو بس کچھ نشستیں ہی رہ گئیں شان رمضان کی، تو ہم ایسے ادارے جو کہ اپنے اپنے طور پر یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ان کو ایک یہاں پلیٹ فارم ہو اور یہاں پر بات ہو، تاکہ لوگوں کو مزید آگئی ہو۔ آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہیں اس ادارے کے حوالے سے، مزید آگئی ہو، اور آپ لوگ پہلے بھی تعاون کر رہے ہیں، مزید تعاون کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔